اور مودی کی ابھی تک پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. جی آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. مودی کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی ہے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رافیل پہ خاص زور رکھا ہے. S-400 جو روس سے خرید رہے ہیں اس پہ زور رکھا ہے. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. مودی کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی ہے کیونکہ اس کا جو بڑا ایجنڈا ہے، جو ہندوتوا والا ایجنڈا ہے، اس کے لیے حمایت اب اس نے اس نوعیت کی بلڈ کر لی ہے کہ اس کے کم ہونے کا امکان بہت کم ہے. چین کے ساتھ اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ چین کے ساتھ جو رشتہ ہے اس اور جس میں بگاڑ آیا ہے، اس بگاڑ کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کتنے بڑھانے ہیں یا کس حد تک کوشش کرنی ہے کہ ایک آزاد پالیسی بھی ہندوستان رکھ سکے. اس وقت ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری دفاعی صلاحیتیں جو ہے وہ بڑھیں، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رافیل پہ خاص زور رکھا ہے. S-400 جو روس سے خرید رہے ہیں اس پہ زور رکھا ہے، اور یہ زور رکھا ہے امریکہ پہ کہ ہم S-400 خرید رہے ہیں، یہ ہماری اینٹی میسائل ڈیفنس ہوگی. تو مودی اپنی گیمز کھیل رہا ہے، اور اس گیم میں پہلی چیز یہ ہے کہ اندرونی صورتحال کو کنٹرول کر سکے، اور ہم ابھی بھی اپنے ہندوتوا کے ایجنڈا پہ تلے ہوئے ہیں اور اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو اس میں ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے جو اگریمنٹ کی ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہوگی، کچھ جو فورسز ہیں وہ واپس جائیں گی، کچھ جو ٹینٹس وغیرہ لگے ہیں وہ واپس جائیں گے، اور ایک نیوٹرل سا زون بنے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرف چلنے کے لیے تیار ہیں، اور چین اس کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کنٹرولبل ہے اور ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں کسی تیسری پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہم بات چیت کے ساتھ ہماری ملٹری میکنزمز بھی ہیں، ڈپلومیٹک میکنزم بھی ہیں، پولیٹیکل میکنزم بھی ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو سیٹل کریں گے. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم بائنگ ٹائم، اور لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ٹائم بھی بائی کر لیتا ہے، اور اگر یہ نومبر میں انتخابات امریکہ کے ہو جاتے ہیں، تو امریکہ میں اگر جو نئی حکومت آتی ہے اور وہ ان کے کہنے پہ چلتی ہے، پورا کا پورا ہے جو آپ پینٹاگون کے، تو جو بائیڈن آئے گا وہ تو ساتھ دے گا، اور وہ پھر وہ جو پکچر پورٹرے کریں گے پینٹاگون، وہ اسی پہ جائیں گے، اور وہ پھر چین کا انڈیا کا مکمل ساتھ دے سکتے ہیں. یہ امکانات ہیں. دیکھیں، جو کچھ مودی کر رہا ہے اس میں اس کو پوری شے ہے امریکہ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. اور جی بالکل پوری شے ہے، اس کی مرضی کے بغیر یہ نہ کرتا. ابھی پردے کے پیچھے بلکہ پردے کے اوپر جو کچھ بھی امریکہ کر رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ مودی کی حمایت کر رہا ہے، اور چین کو اس بات کا ادراک ہے، اور چین کو پہلے دن سے پتا تھا، کیونکہ آلریڈی جو انڈیا ہے وہ امریکہ کی جو ایشین پیوٹ کا جو جتنا سارا دائرہ بنایا ہوا ہے، جو کوارڈ بنایا ہوا ہے، جو اینٹی چائنا ایک کاؤنٹر فورس تیار کی ہوئی امریکہ نے، تو انڈیا تو اس کا کلیدی کردار ہے. تو اس وجہ سے نہ چین سے کوئی بات خفیہ ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں امریکہ کوئی اس میں آر سمجھتا ہے جو کچھ وہ مودی کی سپورٹ کر رہا ہے. اب صرف مسئلہ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں، مودی کا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ شطرنج کی چال چلنے کا ماہر ہے، چانکیہ کا شاگرد ہے، اور ماہر ہے چالیں چلنے میں، شے کرتا ہے، مات دیتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے نہ پرانی قیادت تھی اور نہ آج کی قیادت ہے. جو جواب آنا چاہیے، میں دیکھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہماری طرف سے مکمل سکوت ہے، خاموشی ہے. بھائی یہ تو آپ کا اور چائنا کا انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی. دیکھیے، یہ میں نہیں سمجھتا انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت بھی 62 میں بھی یہی بات تھی. اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، دنیا کو تو نہیں پتا. تو یہ ہے کہ ہمیں اور یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح چائنا کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری جو
کوآرڈینیشن ہے یا سمجھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے. تو اب اس کے بعد میں نجم شیخ صاحب کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ جو اب اس میں انڈیا نے اب اس قدر زیادہ اپاچی ہیلی کاپٹر، چنوک، جو ٹینک اور وہ جو بہت بڑا جو ان کے وہ ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹ طیارے ہیں وہ لیہ میں پہنچا دیے ہیں، اور پھر سخوئی ہے 30 Mi-21 ہے، 29 ہے، مراج ہے 2000، جگوار طیارہ ہے، پھر یہ سب جگہ پہنچا دیے ہیں. شاید صحیح یہ ہے کہ انہوں نے جو سرزمین پہ صورتحال تھی اور جس پہ ہندوستان نے کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھی، اس کوشش کو انہوں نے روک دیا ہے. اب جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ ہمارا اور ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ اور جو سی پی ای سی کے ساتھ کنیکٹڈ چیزیں ہیں، اس میں ہمیں دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اولاً کہ چین نے ہندوستان سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سی پیک کے اور راستے بنائے جائیں، کیونکہ چینیوں کے دماغ میں تو یہ تھا کہ سی پیک جو ہے وہ اس سارے خطے کو کام آئے گی، نہ صرف ابھی یہ دماغ میں یہی ہے. جی ہاں. تو اب اس کو اگر کرنا ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان بھی اس میں شامل ہوگا، اور انہوں نے کہا، چینی سفیر نے ہندوستان میں کہا، بعد میں اس کو وڈرا کر لیا تھا، لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ایک اور راستہ بنا سکتے ہیں جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ذریعے نیچے آئے گا. دوسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو معاہدہ تھا چین کے ساتھ ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں، اس میں ایک آرٹیکل 6 ہے، جس آرٹیکل 6 میں لکھا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہماری جو ہے یہ اگریمنٹ رہے گی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے میں یہ علاقہ پاکستان کو ملتا ہے. اگر یہ پاکستان کو نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے.